نواس رسول کہتے ہیں، صفت پیمبر کہتے ہیں، ریحان رسول کہتے ہیں، جوانان جنت کا سردار کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، جس کے کردار پر زمانہ قسم اٹھا سکتا ہے، جس کے تقوی پر قسم کھائی جا سکتی ہے، جس کی طہارت کو قرآن آیے تطہیر میں بیان کرتا ہے، جس کے خاندان کی محبت کو آیت مودت میں بیان کر دیا گیا ہے، جس کا وجود خون رسول سے ترتیب پایا ہے، جو رسول اللہ کا پھول کہلایا ہے، جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے کہ علامہ عبد الرحمن جامی کہتے ہیں کہ امام علی مقام جب رات کے اندھیرے میں گلیوں میں چلا کرتے تھے تو آپ کے چہرے کی روشنی سے گلیاں منور ہو جایا کرتی تھی۔ اندازہ فرمائے، جس کے ظاہری حسن کا عالم یہ ہے، جس کی امی سیدہ کائنات ہو، جس کی ماں خاتون جنت ہو، جس کی ماں خاتون قیامت ہو، جس کی ماں بدائے مصطفیٰ ہو، جس کی امی کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب حسنین کی امی رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو کائنات کے رسول، عالمین کے سردار، رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت سرو قد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کی امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جس کی امی جان کی شان یہ ہو کہ رسول اللہ فرمائے فاطمہ تو بدت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کو مفہوم کے طور پہ رس کریں تو یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں امام حسین کا تعارف کرانے لگا ہوں، اگر محسوس کر سکتے تو محسوس کر لیں۔ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، چاہے وہ امام اسطلانی ہو، امام زرقانی ہو، امام اہل سنت ہو، یہاں تک لکھا، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، شیخ زکریا سہارنپوری جیسا شخص بھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو مٹی اس وقت قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو کھنپور والوں تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جو رسول اللہ کے سے بھی افضل ہے، یہ بات منکرین فضائل رسالت کا سرغنہ بھی لکھ رہا ہے، اور منکرین فضائل رسالت کا ایک شخص بھی لکھ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو، جس کے جسم سے مٹی مس ہو جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے، مٹی جس میں اطہر سے مس ہے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ مٹی کو نسبت ہو جائے تو یہ مٹی کا مقام ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کی انتہا ہے، جو مٹی جس میں اثر سے مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ سیدہ مٹی کا نام تو نہیں، جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے۔ میرے امام نے تو بس اتنا کہا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین کو پہچاننے کے لیے کوئی ان کے خاندان کو تو
پہچانے. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. بڑے بڑے اہل علم، استاذ العلماء، بڑے بڑے خطبہ محققین منبر پر موجود ہیں، سادات موجود ہیں. میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن اتنا ضرور کہوں گا یہ امام احمد رضا کا عشق ہے جنہوں نے سیدہ کی یوں منقبت بیان کی. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. کیا سمجھے جوکھن پور والوں؟ مطلب یہ ہے کہ سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں. میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں، ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں. یہ شعر مصرے کا مفہوم، جب سب بے چین ہوتے ہیں، توجہ، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں. امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ سے چین پاتے ہیں. جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور پھر ادب دیکھو، یہ سنیوں کا ادب ہے کہ امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی تو نام نہیں لیا، نام نہیں لیا. یعنی جو نبی کی شہزادی کا ادب کی وجہ سے نام لینے کی بھی ہمت نہ کرے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں. اور تم اہل بیت کے ٹھیکیدار بن کے یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی بار بار مانگنے گئی، بار بار. اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو نام لینے کی ہمارا امام ہمت نہیں کرتا، اور تم اسے بار بار مانگنے والی کہتے ہو. ظالموں، یہی فرق ہے رافضیوں کی محبت اہل بیت میں اور سنیوں کی محبت اہل بیت میں. تو در در پھرا رہا ہے اور سنیوں کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ میرے. شہید اعظم کانفرنس مسلک اعلیٰ حضرت. بھائی جو بار بار دربار میں جائے گی اسے کون کون دیکھے گا؟ لیکن یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے. کہتے ہیں میرے نبی کی شہزادی تو شہزادی ہے، ان کا دوپٹہ تو دوپٹہ ہے. دوپٹے کو کوئی مرد کیا دیکھ سکتا ہے؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اسے حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے. دیکھ رہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو. میں نے کہا فرق دیکھ لو. وہ گلی گلی گھما رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، مہر کہتے ہیں سورج کو اور مہ کہتے ہیں چاند کو. کیا نبی کی بیٹی ہوگی، کیا شہزادی ہوگی جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے، جس کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ امام احمد رضا نے کسی بات میں غلو نہیں کیا، انہوں نے کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں کہا. میں کہتا ہوں ذرا غور کرے، جو بار بار دربار جائے، مطالبے کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ جو بار بار سینہ پیٹ پیٹ کر کہتے ہو کہ دربار گئی گئی گئی، بات بتا تو صحیح، تو ادب کر رہا ہے کہ بے ادبی کر رہا ہے؟ یہی تو ہے جس کے سینے میں صدیق و عمر نہ ہو پھر وہ اہل بیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. یہ معاملہ تو ان کے سینوں کا ہے جس میں علی مرتضیٰ کے یار بستے ہیں، جس میں شیخین بستے ہیں، جس میں اصحاب بستے ہیں. اور سنیوں تم کو بھی کہتا ہوں کسی پر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنے احتیاط کے ساتھ ہمارے یہاں ذکر اہل بیت ہے اتنا احتیاط تو کسی کے یہاں ہے بھی نہیں. میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں تو امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن بات آگے تو اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے. لیکن میں کئی جگہ یہ بات میں نے رکھی، آج میں جوکھن پور میں بھی یہ بات رکھوں کہ ڈاکٹر اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی، ذرا غور کرنا، توجہ ہے آپ کی، تھوڑا اس طرف توجہ کر لیں بھائی، ادھر باتیں نہ کرو مولانا صاحب، باتیں نہ، ادھر دیکھو، چھوڑ دو اس کو، ٹائم ہی تھوڑا سا ہے، میرے بعد آپ کو بہت سننا ہے. توجہ آپ سب کی.
اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی تو 6 مصرے میں 6 شانیں بیان کی، 6 مصروں میں 6 شانیں، یعنی 3 شعر میں 6 شان بیان کی، 3 شعروں میں 6 شانیں. اور یہ بریلی کا قلندر ہے جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی شان بیان کر دی، 5 شانیں بیان ایک مصرے میں. اور پھر میں کہتا ہوں، تعصب سے نہیں کہتا، اقبال کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، اس کی شاعری کی بہت سارے، اس کے بہت سے اشعار اچھے ہیں، ہم کوئی تعصب نہیں کرتے، لیکن اقبال سے بہت اچھا کہہ گئے، اس لیے کہ اقبال جو ہے وہ استعارے کی زبان استعمال کرتے رہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں امام نے اینڈ کیا ہے اور اردو زبان کو چیلنج ہے یہ مصرع کہ کسی نے اردو زبان میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں بیان کیا ہو تو مجھے لا کے بتاؤ. دیکھیں سیدہ کا شان نام نہیں لیا اور شان سیدہ بیان کیا. غور کریں، کہتے ہیں نور. اب بتائیں کہ کسی شخصیت کو نور سے بڑھ کے آپ کہہ کیا سکتے ہیں؟ اب بتائیں، یہ امام احمد رضا کا الفاظ کا انتخاب. کہتے ہیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور. نور دیکھ رہے ہیں کیا کڑی ہے نور کی. نور سیدہ نور ہے، بنت نور نور کی بیٹی ہے، زوج نور نور کی بیوی ہے، ام نور نور 2 نور کی ماں ہے. نور نور، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین ہے. اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں. اور پھر ایک مصرے میں نسبت نور، بنت نور، زوج نور، ام نور نور، 5 نسبتیں ایک مصرے میں بیان کر دی. اور اب 6ٹھی نسبت ایک مصرے میں کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا شان وحدانیت کا ادب تو دیکھیں جس میں خدا کی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اس میں پھر ساتھ میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے. وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے. وہ نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، نور نور کی ماں ہے. اور جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان بے مثالی کے ساتھ نور ہے. صاحبو، کبھی یہ شعر اس طرح کا کوئی شعر دیکھا ہے؟ میں تو ایک جملہ کہوں گا یہاں، تعصب سے نہیں، حقیقت میں چیک کرنا، اگر میری غلطی ہو تو مجھے یاد دلانا. 600 سال 700 سال کی رافضیت کی، یا 900 سال پکڑنے، 900 سال کی رافضیت کی ساری کتابیں جو سیدہ فاطمہ کی شان میں لکھی گئی ہوں وہ ایک پلڑے میں رکھیں، اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک پلڑے میں رکھیں. میرے امام کے 2 مصرے ان کی ساری تعریفوں پر بھاری پڑتے نظر آئیں گے. ذرا غور کریں، اس شعر کو ذرا پڑھیے تو اپنے اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے. بہنوں سے گزارش ہے اطمینان سے بیٹھیں. میں پڑھتا ہوں اس کو اپنے لہجے میں، میں آپ لوگوں کے لہجے کی طرح اچھی آواز نہیں رکھتا، لیکن ذکر سیدہ آیا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی یہ 2 مصرے پڑھوں. آپ سب ساتھ میں شامل ہو جائیں، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. امام کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور. اگر سنی مل کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں، اہل منبر بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. آواز یہ نعت خان بھائیوں کی طرح میری نہیں ہے، لیکن وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے. ذرا سب شامل ہو جائے، اللہ کرے سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہو جائے. لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت کا ذکر کرتے نہیں. میں نے کہا جو سنی کرتے ہیں تم انہیں سنتے نہیں. تم نے وہ سنی نہیں دیکھے جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں شان سے. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. ہم جس طرح کرتے کون کر سکتے؟ ذرا غور کیجئے، مل کے پڑھیے. کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. نتیجہ نکالتے ہیں ایک سینے تک مشابہ
ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین سب گھرانہ۔ اندازہ فرمائیں یہ سیدہ کی شان ہے۔ کون ہے یہ؟ حسنین کی امی یزید پلید کا کردار دیکھو اور امام علی مقام کا کردار دیکھو۔ ماں جس کی سیدہ فاطمہ الزہرا اور بابا حیدر کرار، قاسم ولایت، قسیم جنت و جہنم، ساقی شیر و شربت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البطول، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں، امام اہل سنت درج فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب حیدر کرار کے فیضان سے ولی بنے ہیں۔ جس کو جو بھی ولایت ملی ہے وہ خاتم ولایت حیدر کرار کے فیض سے ملی ہے۔ بلکہ مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا کہ سب کن مکن کے اختیارات اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے حیدر کرار کو عطا فرمائے، اور حیدر کرار میں ہمارے مرشد قطب العالم امام المشارق والمغارب غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے۔ اندازہ فرمائیے جس کے بابا ہے حیدر کرار کا جو بھی ولی بنا ہے وہ حیدر کرار کے فیض سے ولی بنا۔ آپ مجھے بتائیے حسنین کریمین کے بابا ہیں اور بالخصوص امام حسین جن کا ذکر، اور پھر امام حسین خود کی بھی شان کیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین میرا پھول ہے، پھول۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ اور یہ تو بڑا مشہور فرمان ہے، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں۔ یہ عرب کا دستور تھا جس سے بہت پیار ہوتا، کہتے ہم کبھی کہتے نا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، گویا کہا جا رہا ہے حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں۔ اور فرمائے پھر کہا حسین صبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے، حسین میری امت میں ایک امت ہے۔ گویا کہ کہا جا رہا ہے، توجہ فرمائیں، آپ کبھی کہتے ہیں کسی کو، کسی نے کہا ارے آپ نے فلاں مقرر کو سنا، تو آپ کہتے ہیں ارے وہ تو فلاں کو سن، وہ مقرروں میں ایک مقرر ہے، وہ نعت خواں کو سن، وہ نعت خانوں میں ایک نعت خواں ہے، وہ شاعر کو سن، وہ شاعروں میں ایک شاعر ہے، وہ خوبصورت کو دیکھ، وہ خوبصورتوں میں خوبصورت ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ سارے لوگ ایک طرف اور وہ ایک طرف۔ حضور فرما رہے ہیں حسین و صبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا، میرے نواسوں میں ایک نواسا۔ مطلب کیا ہوا، حضور کے پورے خاندان امام زین العابدین سے امام مہدی تک سب کی خوبصورتی جمع کر لو، سب کی کرامتیں جمع کر لو، سب کا تقوی جمع کر لو، سب کی پرہیزگاری جمع کر لو، سب کا حسن و جمال جمع کر لو۔ سارے سیدوں کا حسن و تقوی پرہیزگاری علم و سمٹتا ہے تو ایک حسین اعظم بنا کرتے ہیں۔ غور تو فرمائیے نا، امام حسین ہے، امام حسین کی برابری کون کرے گا؟ ماں بے مثال، باپ بے مثال، آپ کا خاندان بے مثال۔ لیکن بات میں جو کہنا لگا تھا وہ دور چلی گئی، ختم کرتے ہوئے عرض کروں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم، یا تو کوئی یزیدیت پر ہے یا تو کوئی حسینیت پر ہے۔ یہی کہنے لگا تھا، دونوں کا تعارف مختصر میں کرا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟
بس مجھے 10-15 منٹ بات کر کے بات پوری کرنا ہے، بہت دھیان سے سننا. اصل میرا عنوان اب آ رہا ہے، اب وہ میں 10-15 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دوں. ہم کس کے ساتھ کھڑے؟ میں یزیدی تو آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کہیں گے ہم تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے کہا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دادا گیری سے اپنے آپ کو قادری تو لکھ لیتے ہو، رضوی لکھ لیتے ہو، برکاتی لکھ لیتے ہو، چشتی لکھ لیتے ہو، نقشبندی لکھ لیتے ہو، سہروردی لکھ لیتے ہو، اشرفی لکھ لیتے ہو، مداری لکھ لیتے ہو، وارسی لکھ لیتے ہو، سب لکھ لیتے ہو. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی سب اس پہ بہت خوش ہیں کہ میں قادری ہوں. یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا نا کہ تھے بھی کہ نہیں تھے. میں چشتی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے. میں سہروردی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ بات ہے. تو آج ہم سب کہنے میں حسینی ہوں. تو حسینی ہونے کا اور یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ امام حسین ایک وجود کا ظاہری وجود کا صرف نام نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے. اور یزید بھی ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے. تو دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے. دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ بہنوں کی بھی توجہ. تو کس طرح دنیا کیسے بٹے گی؟ اگر چھٹائی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو بالکل اسی طرح ہوگی کہ جس کے نظریات یزید کے نظریات سے ملتے ہیں وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کے نظریات امام حسین کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں. اور آج جو جس کے ساتھ کھڑا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا. تو اب یزید کا نظریہ یہ تھا، توجہ فرمائیں خاص طور پہ نوجوان، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ کلمہ بھی پڑھو، مسلمان بھی بنو اور نشہ بھی کرو. یہ یزید کا نظریہ تھا. یزید ایسا نشے کا عادی تھا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا. وہ شراب کا اتنا عادی تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پیا. تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین شراب کے مخالف کو کہتے ہیں، یزید شراب کے پرموٹ کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اب اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے، میں آپ کو یزیدی تو نہیں کہوں گا، یزید بھی نہیں کہوں گا، لیکن فکری اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے تو گویا نظریاتی اعتبار سے آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کبھی امام حسین کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا. اللہ اکبر. یہی تو آپ کو بتانے کی بات ہے، جس منہ سے جس زبان سے امام حسین کی کا شربت پیتے ہو، اسی منہ سے نشے کی گولیاں کیسے اتار لیتے ہو، اسی منہ سے ایم ٹی پاؤڈر کیسے اتار لیتے ہو، اسی منہ سے شراب کے گھونٹ کیسے اتار لیتے ہو. مجھے بتاؤ امام حسین والا کبھی نشے کے قریب جا سکتا ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے کبھی وہ نشے کو پرموٹ کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اندازہ فرمائے آج اللہ ہمارے جوان مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، یہ مولانا لوگ کیسی بات کرتے ہیں. یاد رکھنا یزید پرموٹ تو یہی کرنا چاہتا تھا. امام علی مقام نے صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود یزید کو اپنایا نہیں. یہ نہیں دیکھا کہ اس کے والد صحابی ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صحابی رسول کا بیٹا اگر نشے کو پرموٹ کرے، صحابی رسول کا بیٹا اگر زنا کو پرموٹ کرے، صحابی رسول کا بیٹا اگر بندروں کا ناچ دیکھے، صحابی رسول کا بیٹا اللہ اکبر اگر اسلام کا مذاق اڑائے، تو امام علی مقام کی فکر یہ ہے کہ میں اپنا بیٹا تو قربان کر سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. میں اپنا 6 مہینے کا ننھا شہزادہ تو لٹا سکتا ہوں مگر یزید سے اتحاد نہیں کر سکتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، ایک بندر نچانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں، اگر شراب
अगर सहाबी का बेटा बिगड़ जाए तो इमाम अली मकाम उसके हाथ में हाथ नहीं देते। अगर हम बिगड़ जाएं तो क्या बात है कि इमाम हमारा हाथ क़यामत के दिन अपने हाथ में ले लेंगे? मुझे बताओ तो सही, क्या इमाम हमारा हाथ पकड़कर हमें जन्नत में लेकर चले जाएंगे? मुझे बताइए तो सही। अल्लाह अकबर, पूरा माशरा बिगड़ चुका है, माशरे में आग लग चुकी है। मुस्लिम माशरे को बाज़ाब्ता तौर पे टारगेट कर लिया गया है। क्या इस माशरे के अंदर नशे को प्रमोट किया जाए, इनके बच्चे पढ़ने न पाए, इनके बच्चे आगे बढ़ने न पाए, इनके बच्चे तिजारत करने न पाए। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर औरतों को भेजा जाता है, मुस्लिम मोहल्लों के अंदर बाज़ाब्ता मंसूबा बंद तरीके से नशे को प्रमोट किया जाता है। कितनी भोली है मेरी कौम, कितनी सीधी है मेरी कौम। अल्लाह अकबर, भोलपन में लुटने वालों, इमाम हुसैन की फिक्र अगर जिंदा है, इमाम ने तो नशेड़ी के खिलाफ खड़े होकर के बताया कि नशेड़ियों से इत्तेहाद नहीं होगा, उनके हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा, उनकी सोहबत में बैठा नहीं जाएगा, उनकी फिक्र से इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। आप जानते हैं मुसलमानों की बस्ती में नशा क्यों प्रमोट किया जाता है? इसलिए कि दुनिया को आपके टैलेंट से बहुत ज्यादा खतरा है, दुनिया आपकी सलाहियतों को जानती है। जिस दिन ये पढ़ेंगे उस दिन कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा, जिस दिन ये तिजारत करेंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा, जिस दिन ये मैदान सियासत में खड़े होंगे कोई इनका मुकाबला न कर सकेगा। मेरी कौम के जवानों, हमें बहुत तरक्की पर जाना है, हमें बहुत कामयाबी की तरफ जाना है। ये बार बार करबला क्यों दोहराया जाता है? शौक नहीं है, बल्कि मिशन इमाम हुसैन दोहराना मकसद है, ताकि कौम के जवान बदकारी की तरफ न जाए। जिसके दिल में इमाम हुसैन बसेंगे वो नशे की तरफ कैसे जा सकता है, वो जिना की तरफ कैसे जा सकता है? और याद रखें, नशा उम्मुल खबाइस है, शराब उम्मुल खबाइस है। यही जन्म देता है जिना को, यही जन्म देता है चोरियों को, यही जन्म देता है अल्लाह अकबर बदकारियों को। किसी अंग्रेज मुफक्किर ने कहा था, तुम शराब खाने बंद कर दो, मैं 80% दवा खाने बंद करवा दूंगा, मैं 80% जेलें बंद करवा दूंगा, मैं 80% जराइम खाने बंद करवा दूंगा। उसकी वजह यह है मेरे भाइयों, नशा करने वाला अपनी बेटी में और अपनी बीवी में फर्क नहीं कर पाता, नशा करने वाला अपनी माँ में और अपनी बीवी में फर्क नहीं कर पाता, नशा करने वाला अल्लाह अकबर पत्थर में और काबे में फर्क नहीं कर सकता, ईमान और कुफ्र में फर्क नहीं कर सकता। अल्लाह अकबर, इस कौम के वो जवान जिन्होंने कभी उंदुलूस के साहिल पे कश्तियां जलाई थी, आज उन जवानों को नशे की लानत में डुबा करके अपने मुस्तकबिल से बेपरवाह कर दिया गया, अपने माजी से बेगाना कर दिया गया, अपने हाल पर से उनकी नजर खत्म कर दी गई। नशा करने वाला खुद की बेटी की परवाह नहीं करता, वो उम्मत की बेटियों की परवाह क्या करेगा? नशा करने वाला अपने माँ बाप का अदब नहीं जान सकता हालत नशा में, वो दूसरों के माँ बाप का अदब क्या करेगा? याद रखना, मैं तो ये बात पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूँ, अगर हिंदुस्तान के लीडर वाकई हिंदुस्तान के हक में मुखलिस है तो कानूनी तौर पर नशे पे पाबंदी लगाना होगी, वरना याद रखना, सिर्फ जबानी तौर पे हिंदुस्तान से बाहर से मोहब्बत का दावा करके पूरे मुल्क में नशे को प्रमोट कर रहे हो। जालिमों, तुम मुल्क के दुश्मन हो, तुम इस जमीन के दुश्मन हो, तुम भारत की धरती के दुश्मन हो। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने कभी नशे को प्रमोट नहीं किया, मुसलमान कायदीन ने कभी शराब को प्रमोट नहीं किया। हमारे यहाँ तो शराब से इतनी नफरत है कि जिसके पेट में शराब का एक कतरा चला जाता है, हमारे यहाँ कहा जाता है कि 40 दिन तक न उसकी दुआएं कबूल की जाती है, न उसकी इबादतें कबूल की जाती है, न उसका फर्ज कबूल किया जाता है, न उसका नफ्ल कबूल किया जाता है। जिना जो प्रमोट हो रहा है उसमें नशा को अमल दखल है। भारत के अंदर जो कत्ल के जराइम है, चोरी के जराइम है, ये इसमें नशे का बहुत बड़ा अमल दखल है। मैं उसको हदीस पाक से मुज़य्यन करना चाहता हूँ। एक मरतबा अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के पर्दा फरमाने के बाद सहाबा में गुफ्तगू हो रही है, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, सबसे बदतरीन गुनाह कौन सा है? सुनो मेरी कौम के जवानों, आज स्कूल और कॉलेजेस में भी बाज़ाब्ता एजेंट लड़कों को भेजा जा रहा है कि वो बच्चे जो बड़े ज़हीन हैं, वो बच्चे जो बड़े मेहनती हैं, उनसे दोस्ती कर ली जाए और दोस्ती करके उनको किसी तरह से नशे का आदी बना दिया जाए। ये एमडी पाउडर है, अगर 3 दिन तक इसको गलती से चटा दिया गया, चौथे दिन बंदा इसके बगैर नहीं रह सकता। एमडी का नशा बहुत तेजी के साथ आम होता जा रहा है, हमें बहुत होशियार रहना होगा। इस्लाम दुश्मन ताकतें कल तक हमें
تلواروں سے مارتی تھی، بندوقوں سے مارتی تھی، بموں سے مارتی تھی، میزائلوں سے مارتی تھی، لیکن ظالموں نے سوچا مارتے ہیں تو بدنام بھی ہوتے ہیں اور میزائل بم اور گولی میں ہمارا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے، ایک کام کریں جوتا بھی انہی کا ہو، سر بھی انہی کا ہو، پیسے بھی انہی کی ہو، موت بھی انہی کی ہو، پیغام بھی انہی کی ہو، بربادی بھی انہی کی ہو۔ اب وہ تمہیں گولیوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں میزائلوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں بموں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا انجام، نصف صدی گزرتے آ رہی ہے، وقت کی سپر پاور ان بھوکوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان ننگوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان بیواؤں کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فلسطین کے وہ لوگ جو طویل وقت سے مقید ہے، مقید کسی پورے ملک کو قیدی دیکھنا ہو، بلکہ اللہ اکبر ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، دمشق کے کربلائی قید خانے کی یاد اگر آج بھی کوئی تازہ کر رہا ہے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ فلسطین کے ننھے بچے ہیں جو آج بھی سکینہ اور علی اصغر کی سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کی عورتیں ہیں جو شہر بانو اور سیدہ زینب کی سنتوں کو تازہ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کر رہے، بلکہ اب تو میں نے سنا ہے یہودیوں نے ان کو بھی نشے کا عادی بنانا شروع کر دیا، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہزاروں ہتھیار جس قوم کو تباہ اور برباد نہیں کر سکتے اس قوم کو دو چیزیں برباد کر سکتی ہے، ایک تو شراب ہے اور دوسرا شباب ہے۔ اس سے خطرناک کوئی ہتھیار بربادی کا ہے ہی نہیں، اور تم دونوں میں ڈوبتے جا رہے۔ برباد ہونے والی قوموں کی نشانی یہی ہے۔ خدا کے لیے رحم کرو، جس خوبصورت لڑکی کو دیکھا آج کل کے چھوکرے وہاں پھسل گئے، اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ ہر فلم کا سرنامہ محبت، ہر سیریل کا عنوان محبت، ہر ناول کا ٹاپک محبت، ہر چھوکروں کی زبان پہ عشق عشق۔ میں نے کہا ہم عشق پہ کوئی مخالف ہیں؟ ہمارا تو پورا مذہب عشق پر ہے، ہمارا تو پورا مسلک عشق پر ہے، لیکن نفسانیت اور عشق میں فرق ہے۔ جہاں نفسانیت ہوتی ہے وہاں زنا ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں کردار کا تقدس ہوتا ہے۔ نفسانیت کفر تک لے جاتی ہے، عشق بت کھانے سے خدا کھانے تک لے جاتا ہے۔ عشق کو سمجھا کیا ہے؟ عشق کسی حبشی کو مل جائے تو اس کے تلوے کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتی ہے۔ عشق اگر کسی قرمی کو مل جائے تو بغیر زیارت رسول کے اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ان سے دعا کی درخواستیں کرتے نظر آتے ہیں ان کی عظمت اور بزرگی کو بتانے کے لیے۔ اندازہ فرمائے عشق کیا ہے؟ عشق امام ہے۔ عشق کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا اللہ اکبر، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی نفسانیت بزدل بنا دیتی ہے، عشق انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے، نفسانیت انسان کو گندگی میں ملا دیتی ہے، عشق انسان کو گندگی سے اٹھا کے کھڑا کرتا ہے، نفسانیت بدنام کرتی ہے، عشق نیک نام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم جسے عشق کا نام دے کر جا رہے اس کے قریب، یہ نفسانیت ہے۔ ہم عشق کی طرف اس لیے بلا رہے ہیں، وہ نفسانیت جسے تم عشق سمجھتے ہو، چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو، بتا دو تو ذلیل ہو جاؤ، لیکن جو سچا عشق ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والے کو صدیق بنا دیا جاتا ہے، اور بتا دے تو بتانے والے کو بلال بنا دیا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں، سیدنا بلال کون کہہ رہا ہے؟ کسی حبشی کو فاروق اعظم کہتے ہیں یا سیدنا بلال، بلال تو تو میرا بھی سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تیری شکل دیکھتے ہیں، میں تیرا عشق والا دل دیکھتا ہوں۔
عشق کو کتنی بلندی پہ. جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہوگا, جہاں عشق ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا, جہاں عشق ہوگا وہاں تاش کے پتے نہیں ہوں گے, جہاں عشق ہوگا وہاں یزیدی کردار نہیں ہوگا. اس لیے کہ سب سے بڑے اس زمانے کے عشق و محبت کے امام کو, اپنے زمانے کے عشق و محبت کے امام کو امام حسین کہتے ہیں, جس نے سب کچھ لٹا دیا, جس نے سب کچھ قربان کر دیا, اپنی ہستی کو مٹا دیا. ذرا غور کریں تو میں بات عرض کر رہا تھا, یہ عشق نہیں ہے جو لڑکیوں کی محبت ہے, یہ نفسانیت ہے. عشق میں تو پوترتا ہے, عشق میں تو پاکیزگی ہے, عشق میں تو نظافت ہے, عشق میں تو نفاست ہے. عشق بڑا غیور ہوتا ہے. ایک خاتون کو ایک منچلے نے کہا, میں تجھ سے عشق کرتا ہوں. توجہ, میں تجھ سے عشق کرتا ہوں. وہ ہوشیار لڑکی تھی, آج کل کی چھوکریوں کی طرح پاگل نہیں تھی. سیریل دیکھ کر پاگل ہونے والی یہ بچیاں جنہیں سبق نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھاگنے بھگانے کا نام فیشن ہے, نہ, ہمارے مذہب میں جب بھاگ کر مسجد نہیں جا سکتے. توجہ فرمائیں, جس مذہب کا تقدس یہ ہے کہ جماعت پکڑنے کے لیے بھی کہا گیا کہ بھاگ کر نہ جاؤ, جہاں جماعت پکڑنے کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں کسی کے ساتھ شوہر بنا کر کے بھاگ بھگوڑے بن کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آج کے 2 لمحے کی لذت کے لیے اگر قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بھاگ رہے ہیں تو آج کے 18 سال کے بعد کی بات دیکھو, جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے اچھے شریف گھر کے رشتے نہیں آئیں گے, کیونکہ لوگ کہیں گے جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی وہ بیٹی کون سی شریف ہوگی, جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی تھی وہ بیٹا کون سا شریف ہوگا. میں آپ جانتے ہیں یہ باتیں نادانی کی نہ کرو, ہم تو تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں. اگر قدرت نے کسی کی قسمت میں کسی کو لکھ دیا ہے تو قدرت کو دیکھو. کبھی سوچا نبی کی اولاد بھی بھائی کی دشمن ہوتی ہے, نبی کی اولاد بھی بھائی کو کنویں میں ڈالتی ہے, نبی کی اولاد بھی دراہیمہ معدودہ پر اپنے بھائی کو فروخت کرتی ہے. آخر یہ نبی کی اولاد کر رہی ہے. توجہ ہے, نبی کی اولاد کر رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گالی نہ دیا کرو, جتنا قرآن نے کہا قرآن بیان کرتے وقت, تفسیر بیان کرتے وقت اتنا ہی بولا کرو, اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کیا کرو, کیونکہ وہ آل پیغمبر. کیوں؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی, ہمارا عقیدہ ہے. بھائیوں کو کیوں دشمن بنایا؟ قدرت وہ شر لاتی ہے جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے. حضرت یوسف کی قسمت میں زلیخا لکھی ہوئی تھی, لیکن کدھر زلیخا یمن کی طرف پڑی ہوئی ہے اور کدھر حضرت یوسف ملک شام میں ہے. زلیخا کو نکاح کروا کے مصر بلایا جاتا ہے, لیکن حصے میں حضرت یوسف کے ہے. شوہر قریب جاتا ہے تو ایک جنی کو زلیخا کا روپ بنا کر کے جنی کو بھیج دیا جاتا ہے, زلیخا کو بٹھا لیا جاتا ہے, تو میرے یوسف کے لیے مخصوص ہے. اب اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف مصر پہنچیں گے کیسے؟ قسمت میں تو زلیخا لکھی ہوئی ہے. تو بھائیوں کے دلوں میں دشمنی ڈالی جاتی ہے, کنویں میں ڈلوایا جاتا ہے, بازار میں بچوایا جاتا ہے, اور اس کے بعد عزیز مصر کے گھر تک پہنچوا کر کے زلیخا اور یوسف کی ملاقات کرا کے بتایا جاتا ہے جس کو جس کے ساتھ لکھتے ہیں یوں ملانے کے انداز جانتے ہیں. تو تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ وقت آنے دو, تمہارے گھر پہ چل کر کے رشتے آئیں گے. آج کل رشتے تاخیر سے آتے ہیں تو بچیاں بڑی عجیب ادمات مچا رہی ہیں, بچے بھی ادمات مچا رہے ہیں. او انتظار تو کرو, خدا کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے. جب خدا ملانا چاہتا ہے, کدھر ابو صالح؟ کبھی ام الخیر نے نام نہ سنا تھا, کدھر ابو صالح؟ حضرت عبداللہ سومئی سالار نے کبھی نام نہیں سنا تھا, لیکن دریا کا سیب کھلایا جاتا ہے, احساس دلایا جاتا ہے, دریا کے کنارے چلایا جاتا ہے, باغ تک باس جو ہے وہ سیب کے بہانے پہنچایا جاتا ہے, اور سزا کے طور پہ باغ کی رکھوالی کرائی جاتی ہے, اور حضرت ام الخیر کو ابو صالح کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. کوئی اغوا تھا, کوئی پچھوا تھا, کوئی محنت تھی, کسی کی کوشش تھی. قدرت بتا رہی ہے جسے ملاتے ہیں یوں ملانا جانتے ہیں. کبھی سیب ذریعہ بنتا ہے, کبھی سلیمان اور بلقیس کے لیے ہدہد ذریعہ بنتا ہے, کبھی بھائیوں کی جفا ذریعہ بنتی ہے. تھوڑا اطمینان تو رکھو, قدرت پر یقین تو رکھو, ہر چیز چل کر آئے گی. وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا,
اور تقدیر سے زیادہ بھی نہیں ملتا. تھوڑا صبر تو کر لو, صبر کرنا سیکھو. ہر چیز تمہیں ملے گی, ہر نعمت تمہیں ملے گی. خدا کے پاس گڑگڑانا سیکھو, خدا کی بارگاہ میں معروضات رکھنا سیکھو. بچیاں بھی ادھم مچائے ہوئے رشتے میں, اور بچیوں سے زیادہ ماں باپ ادھم مچائے ہوئے. جو آتا ہے اس کو رشتہ نہیں آتا, اس کو رشتہ بیٹی سمجھتی میں تو بوجھ بن گئی ہوں. ماں باپ اسی کے سامنے کہتے ہیں اس کو رشتہ نہیں ہے. او بھائی وقت آئے گا تو سب آئے. میری بہنوں, میرے ماؤں, میرے بھائیوں, خدا نے درختوں کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, اس نے تمہاری بیٹی کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ خدا نے انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, اس نے تمہاری اولاد کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے. میرے امام کہتے ہیں رضا ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, سب ہو جائے گا. تو میں بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے درمیان گفتگو کہ سب سے بدترین گناہ کون سا, بڑا گناہ کون سا. کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو کو بلا کر لاؤ, وہ بتائیں گے کہ سب سے بدترین گناہ کون سا ہے. لوگ گئے حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس, اور پھر کہا کہ صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, مذاکرہ کر رہے ہیں کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ کون سا ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ ہے, شراب ہے, سب سے بڑا گناہ یہ ہے. فاروق اعظم تک جواب آیا, بلا اس کو, یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی, دلیل دے. وہ فاروق اعظم تھے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آئے, امیر المومنین میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا, میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کہا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ ایک بادشاہ نے ایک جوان کو اٹھایا اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری پر اس نے سوالیہ نشان کھڑا کرنا چاہا. تو اس نے اس جوان کو کہا اے جوان تجھے بت کو سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ شرک ہے. پھر اس نے کہا تجھے زنا کرنا پڑے گا, کہ یہ تو بڑا بدترین گناہ ہے, یہ بہت فحش گناہ ہے, میں یہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کسی کو قتل کرنا پڑے گا, کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ کہا گیا کہ جو کسی کو بے گناہ قتل کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. تو کہا پھر نہ بت پرستی کرتا ہے, نہ قتل کرتا ہے, اور نہ ہی زنا کرتا ہے, تو پھر ایک کام کر شراب پی لے. اس کو لگا یہ بہت آسان ہے, بہت آسان ہے. تو اس نے کہا میں شراب پی لوں گا. پھر اللہ کے رسول کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے شراب کا ایک کٹورا پیا اور نشے میں ایسا دھوت ہوا کہ زنا بھی کر لیا, قتل بھی کر لیا, اور بت کو سجدہ بھی کر لیا. تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین شراب پینے سے پہلے وہ جن گناہوں سے نفرت کر رہا تھا, شراب پینے کے بعد نشے میں اس نے وہ سارے کام کر لیے, تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے. میرے بھائیوں آج ہمیں بھی ہماری ترقی کو روکنے کے لیے, ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے ہمارے معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے, پڑھے لکھے نوجوانوں میں, بیٹیوں کو تک. اور ایک بات کہہ دوں, میں حقے پر کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ لے کر نہیں آیا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا آج حقے کے تمباکو میں بھی سازش کے طور پہ MD کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے, اور ہمارے جوانوں کو کسی طرح سے اس کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے. خدا کے لیے اپنے بچوں کو حقے سے بھی بچاؤ, اپنے بچوں کو ہر اس بات. میں آپ کو اتنے ایک بات کہہ دوں, رسول اللہ اتنے محتاط تھے, اللہ کے رسول نے جائز کھانوں میں وہ کھانا بھی نہیں کھایا جس کو کھانے کے بعد سستی آتی ہو. یعنی جو کھانا انسان کو سست کر دے وہ کھانا نہیں کھایا, جو کھانا انسان کے پیٹ میں جا کر اس کا پیٹ پھلا دے وہ کھانا بھی نہیں کھایا. یعنی میدہ حضور نے کبھی استعمال نہیں فرمایا. غور کریں, حالانکہ جائز ہے. میرے بھائیوں جب سست کرنے والا کھانا اللہ کے رسول نہیں کھاتے تو نشہ کرنے والی چیز حضور کی امت کیسے استعمال کر رہی ہے. جب تک ہم نشہ نہیں کرتے تھے اس ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے 700 سال تک حکومت کی تھی. اب ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ ماں بھکارن بن رہی ہے, بہن سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے, باپ
बाप जो है मस्जिद के दरवाजे पे भीख मांग रहा है। और एक बात हया के पर्दे में कह दूं, नशा करने से जिस्म की इतनी ताकत चली जाती है कि शौहर होकर भी आदमी अपनी बीवी की जरूरत को पूरा करने के काबिल नहीं रह जाता। नतीजा ये होता है, अगर शरीफ है तो घुट घुट के मरती है, और थोड़ी सी बेबाक है तो किसी और के हत्थे चढ़ जाती है, और फिर उसका जो फसाद है वो तुम देख रहे हो। इसलिए खुदा के लिए नशे के खात्मे के लिए हम सबको हुसैनी किरदार अदा करना होगा। ये जो फिक्र है ना कि कोई कुछ भी कर रहा है अपना चुपचाप नमाज रोजा करो और जो जे कर रहा है उसको करने दो, ये हुसैनियत नहीं है कि चुपचाप नमाज रोजा करो। ये चुपचाप का नमाज रोजा तुम्हारे काम नहीं आएगा। अगर बुराई को देखा और बुराई को देखकर तुमने बुराई को रोकने की कोशिश नहीं की तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम कुरान के फैजान से महरूम कर दिए जाओगे, तुम पर जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे, तुम्हारे मुत्तकी लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह उनकी दुआओं को भी कबूल नहीं फरमाएगा। क्यों? क्योंकि तुम अम्र बिल मारूफ यानी नेकी का हुक्म देना, नहीं अनिल मुनकर बुराई से रोकना, तुम जब छोड़ दोगे तो कुरान के फयूज़ और बरकत से महरूम कर दिए जाओगे। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन इसीलिए तो उठे थे ताकि आप जालिम की आंखों में आंखें डालकर जराइम के खिलाफ एहतजाज करें। और इमाम हुसैन शहीद तो हो गए लेकिन यजीद के चेहरे से नकाब खींच गए। आज पूरी दुनिया में देख लो, मुस्लिमों के गैर मुस्लिम शराब कोई भी पीता है, छुप के पीता है। ये करबला की बरकत है कि लोग जुर्म करते हैं, खुलेआम नहीं करते, छुप के करते हैं। और यजीद यही चाहता था जुर्म एलानिया हो ताकि लोग जुर्म को जुर्म ना समझे। लेकिन इमाम हुसैन की ये कुर्बानी का नतीजा है कि जुर्म करने वाला भी जुर्म को छुप के करता है ताकि उसको पता है कि दुनिया इसको अच्छा नहीं समझती। ये करबला की बरकत है। यानी करबला का फैज सिर्फ मुसलमानों को नहीं मिला, करबला का फैज हर कौम को मिला है उसके अपने मुकद्दर के एतबार से। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। खुदा के लिए अगर कयामत के दिन इमाम हुसैन के साथ उठना है तो आज किरदार के एतबार से इमाम हुसैन के साथ खड़े हो जाओ। वहां नमाज पसंद थी, नमाज पढ़ो। पर्दा पसंद था, पर्दे का माहौल कायम करो। वहां जब वो नशे से नफरत थी, नशे से नफरत करो। वहां जिना से नफरत थी, जिना से नफरत करो। जितना इमाम हुसैन के नजरियात में पुख्ता होते जाओगे उतना ही इमाम के साथ खड़े होते जाओगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी नस्लों को हुसैनियत पर कायम रखे। वरना अगर आप ये सोचोगे कि कड़े पहनकर, नाड़े पहनकर, नारे लगा के मैं हुसैनी हो जाऊंगा तो हुसैनियत इतनी सस्ती नहीं है कि बाजार से खरीदी जा सके और बेची जा सके। नाड़े और कड़े तो कोई भी खरीद सकता है, हुसैन को कोई न खरीद सका, हुसैनियत को भी नहीं खरीदा जा सकता। मेरे गरीब नवाज ने तो कुर्बानी गरीब नवाज पे चैप्टर ही पूरा कर दिया। शास्तो हुसैन, बादशास्तो हुसैन, दीनस्तो हुसैन, दी पनास्तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। हुसैन शाह हैं, हुसैन बादशाह हैं, हुसैन दीन है, दीन को पनाह देने वाले हैं। हुसैन सर दे दिया, हाथ न दिया यजीद के हाथ में। हकीकत ये है कि कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की असास इमाम हुसैन है। अब आपसे पूछता हूँ, 4 मिसरे हैं। देखो ये है गरीब नवाज की मोहब्बत अहले बैत। 4 मिसरे हैं। पहला मिसरा समझे, शास्तो हुसैन, मिल के पढ़ दो, शास्तो हुसैन, बादशास्तो हुसैन। दूसरा मिसरा है दीनस्तो हुसैन, दी पनास्तो हुसैन। तीसरा मिसरा है सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद। चौथा मिसरा है हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हुसैन। कुछ गौर किया, 3 मिसरों में इमाम हुसैन का नाम है, यजीद का नाम नहीं लिया। तीसरे मिसरे में यजीद का नाम है, इमाम हुसैन का नाम नहीं लिया। गोया गरीब नवाज बता रहे हैं जिस मिसरे में मैं यजीद को और हुसैन पाक को मिला नहीं सकता, तू कैसा है मेरे मानने वाले कि एक दिल में हुसैन और यजीद दोनों कैसे है? जब एक मिसरे में जमा नहीं हो सकते तो एक दिल में हुसैन और यजीद कैसे जमा हो सकते हैं? अब आपसे पूछता हूं, या तुम यजीद के साथ खड़े हो या तो तुम इमाम हुसैन के साथ खड़े हो। फैसला तुमने करना है अपनी आखिरत का ख्याल करके। अल्लाह मुझे आप सबको तौफीक बख्शे, हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमाए, हमें माफ फरमाए। अभी आपको जाना नहीं,